أشرقت نفسي بنور من فؤادي لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں آیاتی ہی، اس کی آیات کے بارے میں۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کو بہت دفعہ سنائی۔ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو کہتا ہے تلاوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بڑا بیوقوف طبقہ ہے۔ بھائی پہلا کام حضور کا ہے تلاوت سکھانا امت کو اور تلاوت کرنا، تو کیا تلاوت نیکی کا کام نہیں ہے؟ تلاوت نیکی کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، اور مثال کے طور پر کیا کہا؟ لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم یعنی ایک سینٹنس جو ہے ایک نیکی نہیں، ایک حرف کے اوپر ایک نیکی ملے گی۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، 30 نیکیاں ملیں گی ان کے اوپر۔ تو نیکیاں تو ملیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر قرآن اترا کس کے لیے؟ یہ دوسری بات۔ کچھ اس کو بیکار سمجھ رہے ہیں کہ تلاوت کافی ہے جی، ترجمہ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھو اس میں بھی ایک اور غلط فہمی، وہ کیا کہ کچھ بزرگان دین نے لکھا کہ علم تفسیر کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مفسر بننے کے لیے، تفسیر کا ماہر بننے کے لیے، اس سے مسائل نکالنے کے لیے، جہاں تک ہم جیسے طالب علموں کی ضرورت ہے کہ موٹے طور پر قرآن میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، وہ تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، پڑھے لکھے لیے کے بھی ضروری، ان پڑھ کے لیے بھی ضروری، اور اس کے لیے قرآن مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور یہ بدبختی ہے ہماری، خاص طور سے کلمہ پڑھنے والوں کی، ان لوگوں کی جو قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ کتنا آسان ہے۔ میرا حیرت ناک تجربہ ہے اس بارے میں، میں ایسے غیر ایمان والوں کو جانتا ہوں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میرے پاس کوئی تعلق والے آتے تھے آنے جانے والے، میں نے ان کو تفسیر دی، میں نے کہا اس کو سنتے رہو، آپ ان سے پوچھو فٹافٹ سنائیں گے، فلاں صورت میں یہ ہے، فلاں پارے میں یہ ہے، اللہ ایمان نصیب کرے، بالکل قریب پہنچ گئے، بس آگے ایک قدم بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو تو میں ہزاروں کو جانتا ہوں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر تفسیر سنتے رہتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کی سنتے ہیں، کبھی کسی کی سنتے ہیں، تو ان سے پوچھو بھئی قرآن میں کیا ہے، فوراً بتائیں گے یہ ہے قرآن پاک میں۔ یہ ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھنا کیوں نہیں سیکھا ہے، یہ تو بڑی بدبختی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک پہلو تو حاصل ہوا، قرآن مشکل نہیں ہے مگر سننا ہی نہیں چاہتا ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے ایک طبقہ۔ لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں آیات ہی، اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جب غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں گے اولو الالباب، عقل والے۔ غور و فکر سب کریں گے مگر نصیحت کس کو نصیب ہوگی؟ عقل والوں کو نصیحت